اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ حصہ اسلامیات جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس کا پہلا حصہ الحمدللہ اپنے تکمیل کو پہنچا، اور وہ ہے قرآن کریم کے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 37 یعنی 37 تک۔ آج سے ہم دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہے حصہ احادیث۔ حدیث اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اقوال اور اعمال کا نام ہے۔ فرسٹ ٹرم میں آپ کے لیے 5 احادیث شامل کیے گئے ہیں، تو اس میں آج ہم پہلے 2 احادیث کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو حدیث ہے وہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ جی ہاں، اس میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلباء کرام، افضل کا مطلب بہترین ہے، فضیلت والا ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ اس حدیث کا موضوع ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا۔ آئیے اب تھوڑی بہت بات اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، ایک ہونے کے اقرار کو سب سے زیادہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں، اس بات کے اقرار اور دل میں اس بات کے یقین سے بڑھ کر کون سا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جو عمل ہے لا الہ الا اللہ کا بار بار پڑھنا، اس کا کہنا، تو یہ واقعتاً سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کیونکہ بغیر اس عمل کے یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان و یقین کے بغیر ایک انسان دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے بعد ایک انسان جتنا زیادہ اس کا ورد کرتا جائے گا، اس کو پڑھتا جائے گا، تو اتنا ہی وہ اپنے رب سے قریب ہوتا جائے گا۔ دراصل لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور یقیناً وہ ذات اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، نہ صرف ہمیں زندگی دی بلکہ اس زندگی میں ملنے والی تمام تر نعمتیں بھی بخشی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب کا ادراک کرتے ہوئے اپنے قول اور فعل سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے اسی ذات کو الہ مانے، اس کو رب مانے، اسی کو پروردگار تسلیم کرے، اور صرف اسی کی عبادت کرے، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کا رشتہ قائم کرے۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصہ میں استغفار کا تذکرہ ہے، اور یقیناً یہ بھی بہت اہم حصہ ہے۔ آپ وسلم کے مبارک قول کے مطابق
سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل استغفار سے کیا مراد ہے۔ تو آسان معنوں میں استغفار سے مراد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ جی ہاں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام کہ اس حدیث کے جو دونوں حصے ہیں بظاہر وہ الگ الگ ہے، لیکن دراصل ان دونوں میں نہایت گہرا ربط ہے۔ پہلے حصے میں سب سے بہترین عمل کا تذکرہ کیا گیا، اور بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک رب، خالق و مالک، رازق اور حاکم ماننے کا اعلان ہے، اور اس پر دل کا یقین ہے۔ اور دوسرے حصے میں فوراً بہترین دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ استغفار ہے۔ تو وہ ربط یہ ہے کہ ایک انسان جب بار بار اس بات کا اعلان کرے گا، جب اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے، تو وہ گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، جرائم کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کسی بھول چوک سے، اگر کسی نفسانی خواہش سے وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس غلطی، اس نافرمانی، اس گناہ کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بس اب وہ گناہ ہی کرتا رہے اور واپس نیکی کی طرف نہ آئے، بلکہ اس کے لیے یہ راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس گناہ کو، اس نافرمانی کو، اس جرم کو، اس غلطی کو چھوڑ کر واپس راہ راست پر آ جائے، اور یہ راہ راست پر پلٹنے کو ہی استغفار کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ استغفار جو کہ سب سے بہترین دعا ہے، اس میں انسان کو یہ یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ اگر بعض اوقات یہ انسان دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اس کے بعد یہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ربانی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے نہ ہو کیونکہ ایک انسان اگر کوئی جرم، کوئی غلطی کر لے تو اس کے پاس یہ راستہ ہے زندگی میں کہ وہ اس جرم کا بخشش اور اس گناہ سے واپس پلٹے اور اپنے رب کے حضور استغفار کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ علماء کرام نے استغفار کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سے کوئی گناہ، کوئی خطا ہو جائے، اور جوں ہی اس سے وہ گناہ ہو، یا اگر اس کے بعد بھی جیسے ہی مجھ کو اس بات کا احساس ہو جائے، تو پھر وہ استغفار کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ اس گناہ کو، اس جرم کو، اس خطا کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کرے، اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگے، اس کے لیے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں جب جب بھی اس کو وہ گناہ، وہ جرم یاد آئے، تو پھر اس پہ وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے۔ تو اس طریقے سے کی گئی توبہ اور اس طریقے سے کیا گیا استغفار جو ہے،
رب کے حضور قابل قبول ہوگا۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ عزیز طلباء کرام، تشریح کرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں آپ کو سب سے آخر میں ان حدیث کا عملی زندگی سے تعلق بھی لکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین کلیہ اور فارمولہ یہی ہے کہ اس حدیث کے متن میں، اس حدیث کے ٹیکسٹ میں، اس حدیث کے ترجمے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں جو چیزیں انسان کو پیش آتی ہے اس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی باتیں پیش آ جاتی ہے تو اس کو آپ عملی زندگی سے تعلق والے حصے میں، یعنی سب سے آخر میں ایک پیراگراف کے ذریعے لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس حدیث مبارکہ میں جو عملی زندگی سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کا ورد کرتا رہتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک نیک شخص کے طور پر، ایک پازیٹیو سٹیزن کے طور پر، ایک پائیدار شہری کے طور پر جو ہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اس سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ نفع آور ثابت ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث کا موضوع یا عنوان: علم کی اہمیت اور فضیلت۔ تشریح یا وضاحت: عزیز طلباء کرام، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اچھی باتوں کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں وہ ان پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکے گا، اور بری باتوں کے علم کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ علم کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو نماز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نمازیں اور کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں اور اس میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ تمام باتیں علم کی محتاج ہے۔ تو جب کسی شخص کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو پھر درست طریقے سے اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی۔ اسی طریقے سے روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت اور دیگر باتیں بھی علم کے لیے محتاج ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔
اس لیے ہر نیکی، گناہ کا، اچھی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی افکار پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام سراپا علم ہے۔ پہلی وحی میں اقرا سے جو شروع ہوئی تو علم ہی کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعدد آیات اور بے شمار احادیث ایسے ملتے ہیں کہ جن میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہو۔ لہٰذا اس کا فائدہ ہمیں تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس حدیث مبارکہ کو عملی صورت دیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ عزیز طلباء کرام، اب آتے ہیں اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ عملی زندگی سے تعلق لکھنا انتہائی آسان ہے اگر آپ حدیث کے ٹیکسٹ یعنی اس کا ترجمہ یا متن پر نظر کریں اور اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ایک علم رکھنے والا انسان ہی اپنے معاشرے کو، دوسرے انسانوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے ہمسائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ہر فرد کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے حقوق کے ساتھ ساتھ میرے کچھ فرائض بھی ہے۔ تو جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اپنے علم کی روشنی میں، اپنے حاصل کردہ علم کی روشنی میں کرتا ہے تو ان فرائض کو صحیح طریقے سے ادا بھی کر سکتا ہے، اور جب وہ صحیح طریقے سے ادا کرے گا تو یقیناً یہ فرائض دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، اور دوسروں کو جب اپنے حقوق ملیں گے تو اسی طرح ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے لیے یہ 2 حدیثیں کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 3 احادیث پر اگلے لیکچر میں بحث کریں گے، اور اب آپ کے لیے ایک انتہائی ضروری جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو رہ جانے والے کام ہیں، نوٹس بنانے کے اور لکھنے کا کام، تو اس کو آپ کمپلیٹ کرتے رہے۔ آج کے یہ 2 احادیث بھی اسی طریقہ کار کے مطابق، جیسے کہ آپ کو آج کے لیکچر میں نوٹس بھی مل گئے ہیں، اسی کے مطابق تحریر کیجئے، اور آخر میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں کم از کم آپ کے 5 ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ ایک جو ہے وہ تو حدیث کا متن ہے، اس کے بعد دوسرے میں ترجمہ ہے، پھر حدیث کا عنوان ہے، چوتھے نمبر پر اس کے تشریح یا وضاحت ہے، اور 5ویں اور آخری نمبر پر حدیث کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھیے کہ اگر تشریح اور وضاحت میں مزید سب ہیڈنگز بن سکتے ہیں تو ضرور بنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔